Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाजरीन, आज की इस एपिसोड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मिडल ईस्ट, जिसमें हमने देखा कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने जो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस के बेंच से टू इशू एन अरेस्ट वारंट फॉर इजरायली टॉप लीडरशिप एंड हमास टॉप लीडरशिप फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम्स वार क्राइम्स जो हैं उसके हवाले से उन्होंने एक रिक्वेस्ट फाइल की है कि इनके अरेस्ट वारंट इशू किए जाए। इस तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो इस वारंट के नतीजे में डेवलप हुए, हम देखेंगे कि कौन कौन से लीडर्स हैं, क्या चार्ज लगाया जा रहा है, और साथ हम ये देखेंगे कि ये क्या दुनिया में कोई और प्रेसिडेंस मौजूद है या नहीं है, और इस चार्ज को लेके, इस अरेस्ट वारंट को लेके क्या पॉसिबल रिपरकशंस हो सकती हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो अरेस्ट वारंट हैं ये किन किन लोगों के इशू किए गए और किस चार्ज पे किए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमास की लीडरशिप की। इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो रिक्वेस्ट भेजी गई, इसके जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान, उनकी तरफ से, उसमें हमास के जो 3 लीडर्स को नॉमिनेट किया गया। उनमें इस्माइल हानिया जो आजकल कतर में बेस्ड हैं और उनके पॉलिटिकल जो ब्यूरो है, ये पॉलिटिकल विंग है, उसके हेड हैं। देन जो उनके कमांडर हैं मिलिट्री विंग के, या सुप्रीम कमांडर ऑफ द मिलिट्री विंग है हमास के, जिनको आम तौर पर मोहम्मद दाइफ के नाम से जाना जाता है, DEIF दाइफ के नाम से, वो भी इसमें शामिल हैं। और तीसरे जो उनके लीडर हैं वो याहिया सिनवर हैं, जो कि जो हमास है उसका जो गज़ा विंग है उसके हेड हैं। आजकल इसराइल का जो रफ़ा ऑफेंसिव है उसका एक पर्पज़ तो इन्हीं को सर्च करना और इनको आइडेंटिफाई करना और इनको टारगेट करना है वहाँ पे। तो ये 3 हमास के लीडर्स हैं जिनके अरेस्ट वारंट इशू किए गए। और उसकी वजह जो चार्ज लगाया गया, चार्ज ये था कि जो हमास के लीडर्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मेनली बिकॉज ऑफ innocent civilian killings, intentional killings, plus the rape or sexual violence, as well as hostage taking and violation of the dignity of human beings, जो कि डिफरेंट इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन है। उसकी बुनियाद पे हमास के लीडर्स को जो है वो उसके केस चलाने के लिए अरेस्ट वारंट जो है वो इशू किए गए, या इशू किए जाने की रिक्वेस्ट की गई बाय द चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब अगर इजरायली लीडर्स की बात करें तो जो 2 टॉप इजरायली पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके भी अरेस्ट वारंट इशू किए गए। दैट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू, और साथ ही उनके जो डिफेंस चीफ हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है योआव गैलेंट, जो कि एक बहुत क्लोज एलाई समझे जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के। इन दोनों इंडिविजुअल्स के भी अरेस्ट वारंट की रिक्वेस्ट की गई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। और इनके ऊपर जो मेन चार्जेस हैं दे आर अगेन वही वाले हैं, वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो एक्सटर्मिनेशन की बात की गई, इंटेंशनली काजिंग डेथ बाय स्टारवेशन, सिमिलरली ग्रेट सफरिंग एंड सीरियस इंजरी टू द बॉडी और हेल्थ ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन। इस तरह के डिफरेंट चार्जेस लगाए गए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और उनके जो डिफेंस चीफ हैं उनके ऊपर। और साथ ही कहा गया ये सारी जो चार्जेस हैं दे रिलेट टू द डेवलपमेंट्स दैट हैव हैपेंड ऑन 7th अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स। उससे पुराने जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ये चार्ज नहीं लगाया गया। सो हम कह सकते हैं कि इन ब्रॉडर सेंस इसराइल को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस तो एक्सेप्ट किया गया, बट उसकी जो कंडक्ट ऑफ वॉर है उस कंडक्ट के ऊपर जो है वो जो चार्जेस हैं लगाए गए, और हमास के ऊपर भी ऑब्वियसली इस तरह के चार्जेस लगाए गए। नाज़रीन, अब जब ये चार्जेस लगाए गए हैं तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो 3 मेंबर बेंच होगा उसके पास यूजुअली 2 महीने का टाइम होता है, और वो विद इन 2 मंथ्स डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रोवाइडेड, बेस्ड ऑन द आर्गूमेंट्स प्रोवाइडेड, कि क्या ये प्रोसीडिंग आगे जा सकती है और क्या अरेस्ट वारंट इशू किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। यूजुअली प्रेसिडेंट यही होता है कि जब चीफ प्रोसिक्यूटर ऑलरेडी चूँकि इन्वेस्टिगेट करके अरेस्ट वारंट रिक्वेस्ट करता है तो जजेस अरेस्ट वारंट इशू कर देते हैं। दिस इज़ लाइकली टू हैपन। अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि इस के ऊपर रिएक्शन क्या रहा। तो अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो वेस्ट की तरफ से जो रिएक्शन आया, स्पेशली इसराइल और उसके अलावा जो यूएस की तरफ से, दैट वाज वेरी हार्श रिएक्शन। और पर्टिकुलरली जिस पॉइंट को क्रिटिसाइज़ किया गया, उन्होंने कहा यू कांट मेक 2 इक्वल्स बिटवीन द एक्ट्स ऑफ हमास and the acts of state of Israel. For some of the Western governments, like Americans and Israel, they are not
equitable. You can't relate, you can't bracket them together, the acts of Hamas and the acts of Israel. You can't equate the act of state with a non-state. یہ ایک بیسک کوشچن تھا اینڈ دے ریجیکٹڈ دس ریکویسٹ بائی دا پروسیکیوٹر جنرل. اور اسی کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کل اینتھنی بلنکن کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی دیٹ ہی مائٹ کولیبوریٹ ود کانگریس ٹو امپوز سینکشنز آن دی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ انکلوڈنگ اٹس اسٹاف. دس کوڈ بی اگین کائنڈ آف امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہو سکتی ہے جا کے, بٹ کمنگ ڈیز کے اندر ہمیں اس کے بارے میں مزید زیادہ واضح ہوگا کہ یہ یو ایس جو ہے وہ کس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے اس پہ جا کے. Now, what will happen if the arrest warrants are issued? It could mean what? اس کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا شارٹ ٹرم میں. What will happen اگر arrest warrant ایشو ہوتے ہیں, کیا بنیامین نتنیاہو کو پکڑا جائے گا؟ تو اس کا جواب ناظرین ملتا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جب یہ ایشو کرتی ہے آرڈر, تو اس آرڈر کی اپلیکیشن ان اسٹیٹ پہ ہوتی ہے جو اس کے سگنیٹریز ہیں, جنہوں نے اسٹیٹیوٹ پہ سائن کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے. اور کرنٹلی اراؤنڈ 124 اسٹیٹس ہیو سائنڈ دی انٹرنیشنل کرمنل کورٹس جورسڈکشن, اور ان 124 ملکوں میں نہ اسرائیل شامل ہے نہ یو ایس شامل ہے, although obviously most of the states of the world are signatory to it. So what happens is whenever Benjamin Netanyahu travels to the states that are signatory to the ICC conventions, تو وہ آٹومیٹکلی وہ اسٹیٹس لیگلی باؤنڈ ہوں گی کہ وہ اس کو اریسٹ کر کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حوالے کریں. سو ان ادر ورڈس جو اسرائیلی لیڈرشپ ہے ٹاپ 2 اور جو حماس کی لیڈرشپ ہے, ان کے لیے انٹرنیشنل ٹریول جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گا. اگر وہ کریں گے دے وڈ رسک دی اریسٹ بیسڈ آن دا وارنٹس ایشوڈ بائی دا ICC. سو لیٹس کم ٹو دس پوائنٹ ناظرین کہ کیا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہمیشہ سے کام کرتی رہی ہے سنس دی ورلڈ وار 2. جب یہ بنی تھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, اس وقت انیشیل چارجز لگائے گئے تھے جرمنی کے اوپر اور جرمنی کی جو وار کرائمز ہیں اس کے اوپر جا کے. بٹ ڈیورنگ موسٹ آف دا کولڈ وار اور اس کے بعد بھی ہم دیکھیں تو اس کا فوکس رہا ہے افریقن کانفلکٹ کے اوپر. کسی میجر ڈیولپڈ اسٹیٹ اور ویسٹرن الائی اسٹیٹ کو چارج نہیں کیا گیا. ہم نے موسٹ ریسنٹلی دیکھا کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کو چارج کیا گیا, اس کے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے گئے, ایز اے ریزلٹ آف وچ ہی کوڈ ناٹ ٹریول ٹو ساؤتھ افریقہ فار برکس سمٹ ایز ویل. So Putin, but again he was not a Western ally, he was a kind of opponent of the Western allies. This is unprecedented when staunchly pro-West Israel اس کی لیڈرز کے اوپر اریسٹ وارنٹ ایشو کیے گئے. دس کوڈ بی کائنڈ آف سیزمک شفٹ, کائنڈ آف جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ جائگینٹک شفٹ ہے in the history of the International Criminal Court, and this could pave the way for the future course of action that International Criminal Court might take as well. لیٹس کم ٹو دس پوائنٹ ناظرین. اب آتے ہیں کہ کیا یہ جو وارنٹ ہیں وہ پیوٹن کے تو ایشو کیے گئے, اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں سودان کے اندر وکل عمر البشیر ہیں, ان کے بھی ایشو کیے گئے, اور بہت سے لیڈرز ہیں جن کے ایشو کیے گئے. بٹ اگین جیسے میں نے کہا ویسٹرن لیڈرز ہیں, ان کے پہلی دفعہ یہ ایشو کیے گئے. ویسٹرن لیڈر تو نہیں ہیں, ویسٹرن بیک لیڈر ہیں بنیامین نتنیاہو, جن کے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے گئے. اب آخری پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, براڈلی اسٹریٹجک امپلیکیشنز کیا ہوں گی, اسرائیل پہ کیا ہوں گی, براڈلی امپلیکیشنز کیا. تو سب سے پہلے جیسا میں نے کہا کہ سب سے پہلے امپیکٹ تو اگر یہ اریسٹ وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں وچ از لائکلی, تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بنیامین نتنیاہو ہے ان کی جو گلوبل ٹریول اور موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گی, ناٹ جسٹ ایز دا ہیڈ آف اسٹیٹ بٹ آلسو وین ہی از نو لانگر دا ہیڈ آف دس گورنمنٹ. تو ہیڈ آف دا گورنمنٹ نہیں رہیں گے, پی ایم نہیں رہیں گے, پھر بھی ہو سکتا ہے. Obviously کرنٹلی کسی حد تک امیونٹی وہ کلیم کر سکتے ہیں اگر وہ ٹریول کرتے بھی ہیں, بٹ ونس ہی از نو لانگر دیئر اور ان کے ڈیفینس چیف بھی اس پوزیشن پہ نہیں رہیں گے, تو obviously ان کی جو انٹرنیشنل ٹریول ہے وہ ریسٹرکٹ ہوگی. سو پرسنلی Benjamin Netanyahu is in danger of for his freedom of movement because he would risk the arrest by different states. تو ایک تو ان کے اوپر بڑا امپیکٹ پڑے گا, اور obviously جب ایک پولیٹیکل لیڈر اور اسٹیٹ کا گورنمنٹ کا ہیڈ ٹریول نہیں کر پائے گا, وچ مینس کہ اس ملک کے جو فارن ریلیشنز ہیں دے وڈ آلسو بی کمپرومائزڈ. دوسرا میجر امپیکٹ جو ہے وہ امیج آف اسرائیل پہ ہے, اور امیج آف اسرائیل کنڈکٹ آف وار پہ ہے. Israel has been trying to portray its war in Gaza as a self-defense war, but obviously بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے رہے مسلم ورلڈ میں بھی اور ویسٹرن ورلڈ میں بھی the way he conducted the war, but nobody kind of expected this kind of thing کہ اس کے arrest warrant issue ہو جائیں گے. So this arrest warrant of Benjamin Netanyahu would mean that جو اسرائیل کی conduct of war ہے it would come under increasing scrutiny by states, اور جو اسپیشلی یورپین اسٹیٹس ہیں who have been champions of the morality and international law, وہ اس arrest warrant کو جب ریجیکٹ کریں گی یا اس کو کوشچن کریں گی, تو ہاؤ وڈ دے اپلائی اٹ آن ادر لیڈرز لائک پیوٹن اینڈ ناٹ آن اسرائیل. تو ایک مورل کوشچن اٹھے گا اسرائیل کی کنڈکٹ آف وار پہ, ویسٹرن پالیسیز کے اوپر بھی ایٹ انٹرنیشنل فورمس.
Third possible impact is on the international, which is on international polarization. ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریئیکشن مکسڈ ہے. پیلسٹینینز ویلکم دی سینکشنز آن اسرائیل اینڈ ناٹ کائنڈ آف پیلسٹائن. حماس کے لیڈرز نے کہا کہ یہ جو ورڈکٹ ہے اٹ از ایکچولی اے پنشمنٹ فار وکٹم اینڈ ناٹ دی کائنڈ آف ایگزیکیوشنر. تو ہم وکٹم ہیں, ہم ایگزیکیوشنر, اسرائیل ایگزیکیوشنر ہے, تو ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ دیٹس دیئر آرگومنٹ. بٹ بسائڈ دیٹ اگر ہم دیکھیں تو مسلم ورلڈ کے اندر جنرلی ایکسیپٹ کیا گیا, دیر لائک دس آئیڈیا کہ گلوبل ساؤتھ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جنرلی ورڈکٹ پسند کیا گیا کہ دیٹ آئی سی سی ہیڈ بین ورکنگ آبجیکٹیولی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں ڈویژن موجود ہیں. یو ایس ریجیکٹیڈ, اسرائیل ہیز ریجیکٹیڈ, یو کے ہیز ریجیکٹیڈ, بٹ اسٹیٹس لائک فرانس, اگر میں فرانس کی بات کروں, بیلجیم کی بات کروں, سلوینیا کی بات کروں, تو بہت ساری ایسی اسٹیٹس ہیں جو کہ اس ڈیسیژن کو کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گی, وچ مین دیٹ ایف بنجامن نیتنیاہو اور ہز ڈیفینس منسٹر ٹریولز تو دے کوڈ بی اریسٹیڈ اینڈ ہینڈڈ اوور ٹو دا آئی سی سی. تو گلوبل جو ڈویژنس ہیں, اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ میں جو ڈویژنس ہیں, وہ بڑی کھل کے واضح جو ہے وہ سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہیں. آلدو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یو کے اپوز دس ڈیسیژن, بٹ جو پروسیکیوٹر جنرل ہے کریم خان, ہی بلانگس ٹو یو کے, ہی از اے یو کے نیشنل. دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی ہاؤ اٹ پلیز آؤٹ ڈومیسٹکلی. ایک اور امپلیکیشن ناظرین وہ ہے اسرائیلیز کے خیال ہے کہ ان کا جو انٹرنیشنل ڈیلنگز ہیں وہ افیکٹ ہو سکتی ہیں اف اریسٹ وارنٹس آر ایشوڈ اینڈ فیوچر کائنڈ آف کنڈکٹ آف انویسٹیگیشن گوز آن, اور اسرائیل کی وار کی اسکروٹنی ہوتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کورٹ میں, تو اٹ مائٹ افیکٹ اسرائیلز ڈیفینس ڈیلز, economic deals and different kind of agreements with different communities, because under the International Criminal Code there might be restrictions on dealing with Israel, and this could be a major blow to Israel's defenses as well as its diplomatic and economic relationship worldwide. ناظرین اب اس لاسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں. ایٹ دا ہارٹ آف دس انٹائر ایشو از دی پرسنالٹی جو ہیں پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں آئی سی سی کے, ان کی پرسنالٹی کے اوپر بڑی ڈبیٹ کی جا رہی ہے اور بہت کم بات بہرحال انٹرنیشنل میڈیا پہ ہمیں نظر آتی ہے. ہو از کریم خان؟ کریم خان ناظرین ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے, ہم پاکستان میں ہیں. ہز فادر واز بورن ان مردان ان پاکستان, سو ہز فادر اینڈ ہز فیملی وہ یہاں سے تھے. ہز مدر واز فرام انگلینڈ, وہ نرس تھی وہاں پہ. تو ہز فادر ایکچولی میریڈ دیٹ وومن اوور دیئر, اور پھر وہیں سے کریم خان پیدا ہوئے. ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ ان کی ریلیجیس آئیڈینٹی ہے. It is very interesting because he belonged to that Ahmadiyya community, and it is likely that he would be the one who would be playing the victim card, that because he belonged to that community, therefore he himself had been in his kind of plight of his community would be highlighted, and he would not be kind of stigmatized as being a Muslim who is supporting the Muslims of Palestine. So this could be a very interesting twist if it happens. At least agar western world mein hota hai, Israel is point ko raise karta hai, ya Muslim world mein bhi point raise ho sakta hai, but that's a very important. But the important point about his personality is that he is considered to be a person of repute, a person of dignity, who had studied law from King's College, and he's also been a prosecutor since 2021, and he has been voted to this position, and therefore it was not an arbitrary appointment of Karim Khan. There are fears that his person could be threatened, and his person could be kind of sanctioned by some of the Western countries, including the US. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.